یونیورسٹی میں پڑھنے والی ایک طالبہ نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے. اس میں لکھا ہے کہ آج میرے سر نے مجھے میری جان کہہ کے پکارا. پھر اس نے آگے کچھ سلینگ ورڈ لکھا کہ واٹ از دس. میں اس کی آپ کو آسان اور اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے ڈیفینیشن بیان کر رہا ہوں کہ واٹ از دس. تو بات یہ ہے کہ آپ کا ڈریس کوڈ کیا ہے، آپ کی یونیورسٹیوں کے ڈریس کوڈ کیا ہیں، آپ کے کالجز کے ڈریس کوڈ کیا ہیں. آپ کا ایجوکیشن سسٹم سارا انگلش میں ہے. آپ موویز انگلش پریفر کرتے ہیں دیکھنا، آپ انگلش بولنا پریفر کرتے ہیں، آپ کا اپنا سارا لائف سٹائل ہی انگلش میں ہے، اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا کام کرنا آفیسز سب کچھ انگلش طریقہ کار کے مطابق ہے. تو جب آپ لوگ کلچر دوسروں کا اڈاپٹ کر لیں گے تو اس طرح کی باتیں تو اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں نارمل سمجھی جائیں گی. اس میں استاد کا قصور نہیں ہے. کچھ لبرل ہوتے ہیں، کچھ سیکولر ہوتے ہیں، کچھ ریلیجیس مائنڈ ہوتے ہیں، کچھ جو جس سوچ یا کیٹیگری سے بلانگ کرتا ہے وہ، یا اس کی ایجوکیشن کا معیار جس طریقے سے چلا آتا ہے وہ اسی طرح سرو کرتا ہے اپنی نیشن کے لیے. تو انہوں نے، ہم لوگ نیگیٹو بھی لیتے ہیں. انہوں نے بینگ کچھ استاد محبت کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹ سے، بچیوں سے، کہہ دیا ہوگا. لیکن میں جو آپ کو بات، ہو سکتا ہے ان کی نیت بری نہ ہو، لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو روزمرہ کی زندگی ہوتی ہے نا، اسپینڈ ہو رہی ہوتی ہے جس روٹین پہ، ٹھیک ہے. جب اسلام آباد یا کراچی کے بڑے شہر میں یا لاہور کے بڑے شہر میں رہنے والے جو ہوتے ہیں پڑھے لکھے لوگ، ٹھیک ہے، شہر سے ان کا جو پڑھائی انہوں نے کہاں کی، بیکن ہاؤس میں کی ہوتی ہے، اور پھر وہ اسی طرح آگے چل کے جو ہے ان کا جو جاب کا سیٹ اپ ہے وہ وہاں یونیورسٹی میں کسی میں پروفیسر لگ گئے، لیکچرر لگ گئے. تو ان کا سارا زندگی کا جو گزارنے کا طریقہ ہے وہ سارا انگلش سیٹ اپ میں ہے، ٹھیک ہے جی. پروفیسر صاحب کا جو ڈریس کوڈ ہے وہ سارا انگلش ہونا چاہیے. ان کی ایجوکیشن انگلش ہے، ان کا سب کچھ انگلش ہے. سو ان کے گھریلو زندگی گزارنے کا طریقہ کار بھی انگلش میں ہے، ٹھیک ہے. موویاں بھی آپ انگلش کی دیکھتے ہیں، ایجوکیشن بھی آپ کی انگلش کی. پھر جب آپ پروفیسر وہ اپوائنٹ ہو گئے تو ان کی جو لائف جس طریقے سے گزر رہی ہے وہ انہوں نے ایک بات کہہ دی ہوگی یا نکل جاتی ہے بندے کے منہ سے بات، کوئی بات نہیں ہے یہ بڑی. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس بچیوں کو بھیجتے ہیں اسکول، انہیں سوچنا چاہیے، ہماری بچیوں کو سوچنا چاہیے، ہماری جو لیڈیز ہیں مستورات ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں. تو یہ جو سیٹ اپ ہوتا ہے اس میں معیوب نہیں سمجھا جاتا، اس میں معیوب نہیں سمجھا جاتا ہے اس طرح کے بیہیویئر کو، اس طرح کی باتوں کو. اور دوسری طرف لڑکی اگر بوائے فرینڈ کو لائک کر لے اس سے وہ معیوب نہیں لگتا ہے. بوائے فرینڈ گرل فرینڈ گھوم رہے ہیں سب یونیورسٹی میں، کسی کو کچھ برا نہیں لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ایک سیٹ اپ اڈاپٹ کر لیا جائے زیادہ لوگوں کی جانب سے تو وہی اس ایریا کا کلچر بن جاتا ہے، خواہ وہ یونیورسٹی ہو، خواہ وہ سٹی ہو، خواہ وہ ہوم ہو، خواہ وہ پروونس ہو، خواہ وہ کنٹری ہو. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کچھ لوگوں نے ایک ایسا سیٹ اپ اڈاپٹ کر لیا ہے جو انڈر دا گاو آف لبرلزم اینڈ سیکولرزم ہے. اس میں جو ان کو کوئی اچھی بات بتائے گا تو کچھ لڑکیاں ہیں وہ غرور اور تکبر میں آ کے یہ بات تک کہہ جاتی ہیں کہ تمہارے اپنے ہسبینڈس کو کہ تمہارے، ہمیں تو اپنے باپ نے منع کبھی نہیں کیا یا ماں نے منع نہیں کیا کہ تم ڈریس کوڈ کیسے پہنو یا تم اپنی زندگی نفاست، پاکی اور بے حیائی سے بچ کے کیسے گزارو. تو تم کون ہوتے ہو ہمیں منع کرنے والے؟ اسی طرح
بہت سے دیگر اور بھی پرابلمس ہوتے ہیں، لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ جہاں بھی رشتہ لینے جائیں لڑکے سے پوچھا جاتا ہے کہ لڑکا کرتا کیا ہے، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا اگر انفلیشن کی یہی سچویشن چلتی رہی تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ لڑکے والے پوچھیں گے کہ لڑکی کرتی کیا ہے۔ اس وقت آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہم نے امریکن کلچر کو اڈاپٹ کر کے یا سیکولرزم یا لبرلزم کو اڈاپٹ کر کے آج کس نتیجے پہ پہنچے ہیں، یا کیا کھویا یا کیا پایا۔ سو وقت سے پہلے بھانپ لینا کہ آج سے 10-20 سال بعد کیا حالات ہوں گے، یا ہماری نیشن کس زوال کی طرف جائے گی، یا 40 سال بعد یا 50 سال بعد ہم بھی گورے ہوں گے، پھر آزادی حاصل کرنے کی کیا ضرورت تھی، گورے ہی رہتے سب کے سب۔ تو آزادی ہے تو کم از کم اپنے کلچر کو تو پریورٹی دی جائے، اڈاپٹ کیا جائے، اس کی عزت کی جائے، پریفر کیا جائے۔ تو یہ ہر انسان کی اپنی پرسنل چوائس آف فریڈم ہے، جو جس مرضی راستے پہ جانا چاہے کوئی نہیں روکتا اس کو۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ شادیاں کرنا چھوڑ دیں، کہ اگر کوئی بندہ سچ بول رہا ہے آپ سے کہ واٹ از دا ریالٹی، وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگ شادیاں کرنا چھوڑ دیں کہ یار ہمارا گزارا کیسے ہوگا، ہمارا فیوچر کیا 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 بنے گا، ہمارا فیوچر برائٹ ہوگا یا کیا ہوگا۔ آج کل دنیا یہی سوچتی ہے، ٹھیک ہے جی، جہاں بھی رشتہ لینے جائیں گے سب سے پہلے یہی کویشچن ہوتا ہے لڑکی والوں کی طرف سے بھی کہ لڑکا کرتا کیا ہے۔ کچھ عرصہ اور یہی حالات رہے جو انفلیشن ہے ہمارے ملک میں، تو لڑکے والے بھی پوچھیں گے کہ لڑکی کیا کرتی ہے، تو پھر کیا ہوگا اس ملک کے لوگوں کا فیوچر کیا؟ کیا مطلب آپ لوگ اتنا پڑھ لکھ کے آپ کا اگر فیوچر ہی ایڈجسٹ نہیں ہوگا، اسٹیبل نہیں ہوگا، تو آپ کا کیا ہوگا سارا زندگی کا سیٹ اپ۔ سو آپ کو ہمارے معاشرے میں بہت سے کرائسس ہیں، بہت سے، لیکن ان سے نکلنے کے لیے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ ہمیں ہر لیول پہ سوچنا ہوگا۔ ہماری نیشن بغیر کسی ڈائریکشن کے چل رہی ہے، نہ اسے کوئی سمجھانے والے تھے درست، ٹھیک ہے جی۔ یونیورسٹی کی ایجوکیشن حاصل کی ہوئے لوگوں نے کہا کہ انگلش ایجوکیشن حاصل کرو، پی ایچ ڈی کر جاؤ، اس میں بہت فائدہ ہے۔ جو ریلیجن پہ چلنے والے لوگ ہیں علماء، انہوں نے کہا عالم بن جاؤ، اس میں بہت فائدہ ہے۔ جو منسٹر تھے انہوں نے کہا منسٹر بن جاؤ، اس میں بہت فائدہ ہے۔ جو جنرل تھے انہوں نے کہا جنرل بن جاؤ، پیسہ ہی پیسہ ہے، یہی سب سے بیسٹ سیٹ اپ ہے۔ جو پاور ہے، نشہ ہے، طاقت ہے، ٹھیک ہے جی، عہدہ ہے، مرتبہ ہے، یہی بن جاؤ۔ جو لوگ سیاستدان تھے انہوں نے کہا سیاستدان بن جاؤ۔ جو لوگ مطلب ہمیں کوئی انجینئر کی ڈگری کرنے گیا تو سب کے سب اس کے پیچھے بھاگ پڑے کہ سب نے انجینئر بننا ہے۔ کوئی ڈاکٹر بننے گیا، سب کے سب ڈاکٹر بننا شروع ہو گئے کہ ہم نے بھی ڈاکٹر بننا ہے، بغیر یہ سوچ لائے کہ یار اتنے لوگ اگر انجینئر بن رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، تو آفٹر 2 ڈیکیڈس 3 ڈیکیڈس اگر ہم اس کو میں چلے گئے تو ہمارا کیا ہوگا؟ یعنی کہ جابس ہی اویلیبل نہیں رہیں گی۔ آج ہماری سوسائٹی میں دیکھیں نا، پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لے کے گھومنے والوں کی تعداد کتنی ہے۔ وہ کیوں ہے؟ یہی پرابلم ہوئی کہ انجینئرس کتنے بے روزگار گھوم رہے ہیں، ڈاکٹرس کتنے بے روزگار گھوم رہے ہیں۔ یہ پرابلم ہی سب سے بڑی یہ ہوئی کہ ایڈجسٹمنٹ آف جابس نہیں رہی۔ آگے اتنی جابس اویلیبل ہی نہیں تھیں کہ ان کو ایڈجسٹ کیا جاتا۔ ہاں، تعلیم کوئی نہیں چھینتا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ تعلیم حاصل نہ کریں، میں آپ کو ایک سوچ دے رہا ہوں کہ یار وائی ناٹ آئی ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ، آئی چوز ڈفرینٹ آکوپیشن، آئی چوز ڈفرینٹ، کوئی ڈفرینٹ کروں، میں کوئی اچھا کروں، لیکن یہ نہیں کروں کہ فلانا انجینئر بن رہا ہے میں بھی انجینئر بن جاتا ہوں، فلانا ڈاکٹر بن رہا ہے میں بھی بن جاتا ہوں، فلانا یہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے میں بھی پی ایچ ڈی کر جاتا ہوں، فلانا یہ کر رہا ہے میں بھی وہ کر جاتا ہوں۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں ڈفرینٹ ایک جو اس کو کیا کہتے ہیں، ڈفرینٹ جو چوائس آف لائف ہے یا چوائس آف بزنس ہے، اس کو اڈاپٹ کر کے چلنا چاہیے۔ ہم کو دوسروں کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے کہ پی ایچ ڈی کر کے ہم یعنی کہ آگے اگر جاب ہی نہیں ہوگی تو آپ پی ایچ ڈی کر کے بیٹھ جائیں گے تو پھر بے روزگاری کا رونا بھی روتے رہیں گے۔ دو طرح کے نقصان بھی ہو جائیں گے کہ جب آپ پی ایچ ڈی کر لیں گے تو آپ کو 20,000 روپے کی کوئی جاب ملے گی یا 30,000 روپے کی، تو آپ کی تو دماغ کا جو ساری زندگی ویسٹ کرتے رہیں پی ایچ ڈی کرنے میں، آپ کو تو اسی سوچ کے اس کرب میں مبتلا ہوتے رہیں گے، اذیت میں کہ یار میں کیا کر بیٹھا ہوں، میں نہ ہی پڑھتا تو ٹھیک تھا۔
کوئی بزنس کر لیتا تو وہاں پہنچ کے اگر پچھتاوا ہوا آپ کو، یا ڈاکٹر بن کے آپ کو جاب نہ مل رہی ہو، یا آپ کو انجینئر بن کے جاب نہ مل رہی ہو، تو آپ سوچیں نا کیا ہوگا پھر. ٹھیک ہے جی. اور ہماری حکومت تو بس ایسے ہی چلتی رہی ہے، نہ ان کی کوئی فیوچر پالیسی تھی، نہ کوئی ان کا کوئی ویژن تھا لانگ ٹرم کہ ہم لوگ کوئی ایسا، ہم آج سے 30 سال بعد کہاں ہوں گے، کیا ہمارا ایک الیکٹریسٹی نہیں سنبھال سکے کہ ہمارے ملک میں جس ملک کی مشینری ہی الیکٹریسٹی پہ ہے، ایٹ لیسٹ اس میں الیکٹریسٹی تو پراپر اویلیبل رہے تاکہ اس میں لوڈ شیڈنگ نہ ہو. سو یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ بہت زیادہ لوگ آ کے آباد ہو گئے شہروں میں، اور بجلی کی کنزمپشن زیادہ ہو گئی، بجلی کے کنزیومرز زیادہ ہو گئے. لیکن بجلی پیدا کرنے کے لیے وہی پرانا سسٹم اور سیٹ اپ، وہ کب تک بجلی پرووائڈ کرتا اور کیسے بجلی پرووائڈ کرتا؟ تو وہ پھر لوڈ شیڈنگ کا بحران آ گیا. ٹھیک ہے جی. گیس کے حوالے سے دیکھ لیں آپ، لوگوں کے گیس پمپس خالی پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کے سائلنٹر خالی پڑے ہوئے ہیں، کتنا پیسہ ویسٹ ہوا، پائپ لائنس پہ کتنا پیسہ ویسٹ ہوا خالی پڑی ہوئی ہے. کیا پالیسی بنانے والوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ گیس کب تک چلے گی؟ کہ ہم بلین آف ڈالرس لگا رہے ہیں اس کی پائپ لائننگ پہ یا اس پروجیکٹ پہ ہے، تو ہمارا یہ کب تک چلے گا؟ تو یہ اس طرح کے بہت بڑے بڑے بلنڈرز کیے گئے ہیں پاکستان کے ساتھ، ان کا پیسہ برباد کرنے کے لیے، ان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے، ان لوگوں کو غریب رکھنے کے لیے. ان لوگوں کو بیسٹ پالیسیز کیا ہوتی ہیں یار؟ سب سے بڑا پرابلم پورے ورلڈ میں کھانے کا پرابلم ہے. آپ کو فوڈ کی جو پیداوار ہے اس میں اضافہ کرنا چاہیے، انسٹیڈ آف کہ آپ فیملی پلاننگ کی گولیوں کے اختیار چلاتے رہیں. اس پہ جو پیسہ ویسٹ کر رہے ہیں، آپ کو فوڈ کی پیداوار زیادہ کرنی چاہیے. آپ کا پرابلم یہ نہیں ہے کہ آبادی زیادہ ہو رہی ہے، آپ کا پرابلم یہ ہونا چاہیے کہ ہم فوڈ کی پیداوار کیسے زیادہ کریں جو اس آبادی کو فیڈ کر سکیں. سمپل ہے یہ، اتنا سمپل. لیکن ہماری زمینیں بنجر پڑی ہوئی ہیں پورے ملک میں آدھی سے زیادہ. ٹھیک ہے جی. باقی کچھ ایریاز میں تو پانی نہیں ہے، پھر بارشوں کا سیٹ اپ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے خراب ہو گیا، تو کاشتکاری بھی فلاپ ہو گئی. ٹھیک ہے جی. کوئی پالیسی نہیں بنائی نا. کوئی پالیسی بنائی ہوتی، پراپر طریقے سے چلے ہوتے، جو مشورہ دے غریب اس کا بھی تو کوئی پاس نہیں رکھتا ہے، اس کو بھی تو کوئی پریورٹی نہیں دیتا ہے، اس کو بھی تو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے کہ یار ہی از رائٹ. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا 20 سال بعد 30 سال بعد کیا حالات ہوں گے، ہم نے کیسے سب کچھ مینج کرنا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ تو چلیں، ایک اور بات جانب نکل گئی، دل میں آئی تو کہہ دیا. سو ہمارے مستورات کو چاہیے کہ وہ پہل کریں. میں کہتا ہوں کہ بہت کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ جو کیریکٹر میسڈ اپ ہوتا ہے کسی انسان پہ الزامات لگا کے، یا اس سے جیلس ہو کے، یا اس کی کسی ایک ورڈ سے جو اس نے محبت میں کہا ہو شاید، یا اس نے میرے نیس ہیں، بھتیجی ہے میری. ٹھیک ہے. میں کھیلتا ہوں ان کے ساتھ، جو ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتا ہوں تھوڑا سا. تو مطلب کہ آپ کو سوچنا ہوگا. میں جو ٹائم اسپینڈ کرتا ہوں اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو کبھی بیٹا کہتا ہوں، کبھی نام لے کے پکارتا ہوں، کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے، شرارتیں کرتے ہیں تو کہ ادھر آؤ، میرے پاس آؤ. سو کبھی انسان جو بہت زیادہ محبت آئی ہو، کیوٹنس آئی ہو بچوں میں، تو انسان کہہ دیتا ہے کہ انسان اس کو پیار بھی کرتا ہے، انسان اس کو لاڈ بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ زندگی کے سیٹ اپ ہیں. سو آپ کو ایک پروفیسر صاحب نے جو کچھ بھی کہہ دیا، لیکن میں آپ کو ایک ایسی سوچ دے رہا ہوں پوری نیشن کو. میں ان سے کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، جن محترمہ نے یہ بات کی ہے، میں ان کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، میں ایک سوچ دے رہا ہوں نیشن کو. میں پوری نیشن کی اصلاح کی بات کر رہا ہوں. میں صرف اپنی یا کسی ایک کو، میری بات ہمیشہ اصلاحاً ہوتی ہے. سو اگر آپ کو جس لائف سٹائل میں آپ زندگی بسر کر رہے ہیں برا لگے، تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ مجھے کیوں برا لگ رہا ہے اور مجھے اپنی اصلاح کیسے کرنی ہے. سو زندگی میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک پازیٹیوٹی اور ایک نیگیٹیوٹی. پازیٹیوٹی اڈاپٹ کر لیں گے آپ ہی کا فائدہ ہے، اور نیگیٹیوٹی اڈاپٹ کر لیں گے تو آپ ہی کا نقصان ہوتا ہے. اینی ویز، رب سب کے گھر آباد رکھے، سلامت رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں. دعا ہے سب کے لیے. سو اپنی اصلاح ضرور کریں. چھوٹی چھوٹی باتوں کو سوشل میڈیا پہ لا کے، یا معاشرے میں یا سوسائٹی میں لا کے، یا اپنی سہیلیوں میں یا اپنے دوستوں میں لا کے سب کو بدنام نہ کیا کریں.
اور کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ کو ماضی یاد دلاتے رہتے ہیں، ماضی نہیں، ان کو روک دیں آپ یا سن کے اگنور کر دیں، سمپل۔ ماضی میں جو گیا وہ اس کا فیوچر بہتر نہیں ہو سکتا۔ سو آپ اپنے آپ کو بزی کر لیں، آپ کوئی بھی سوشل ورک شروع کر دیں، آپ کو جاب نہیں مل رہی، آپ اپنے آپ کو بزی کر لیں، کوئی گھر کا کام کر لیں، آپ کی صحت اجازت نہیں دے رہی ہے تو آپ کوئی بیٹھا بٹھایا کام کر لیں، آپ کی صحت آپ ہیلدی ہیں تو آپ کوئی گاؤں میں رہتے ہیں تو کوئی گاؤں کے لوگوں کے لیے سوشل ورک کرنا شروع کر دیں، شہر میں رہتے ہیں تو شہر والوں کے لیے کوئی سوشل ورک کرنا شروع کر دیں، کسی کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، کسی ویلفیئر آرگنائزیشن کے ساتھ مل جائیں، کسی آرفنیج ہوم کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، تاکہ آپ کچھ ڈلیور کر سکیں۔ اگر کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں تو آپ نالج گین کریں، اٹ مینس کہ آپ کو سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، پوری دنیا پڑی ہوئی ہے آپ کے ہاتھ میں، سیل فون ہو یا لیپ ٹاپ ہو یا ٹی وی ہو یا ڈش ہو یا کیبل ہو۔ سو پازیٹیو نالج گین کریں، آپ آپ اپنا نالج واسٹ کریں جب تک کہ آپ کو بیسٹ چانس نہیں مل جاتا زندگی گزارنے کے لیے، بیسٹ کو جاب نہیں مل جاتی اپرچونیٹی، تو جب جاب مل جائے تو پھر آپ اس پہ فوکس کر کے اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دیں۔ سو یا کوئی بزنس کر لیں تو پھر اس پہ فوکس کر کے اپنی لائف اسپینڈ کرنا شروع کر دیں، لیکن فراغت نہیں ہونی چاہیے، فراغت نہیں ہونی چاہیے، فارغ نہ رہیں، آپ اپنے آپ کو بزی رکھیں کسی نہ کسی مشغلے میں، گھر میں کوئی چیزیں پال لیں، کوئی کچھ بھی، آپ برڈ فارمنگ کر سکتے ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ پسندیدہ جو برڈز ہیں وہ رکھ سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ مشغول رہیں گے، آپ کا ٹائم کا ایک ایک منٹ ویسٹ نہیں ہوگا زندگی کا، کچھ نہ کچھ سیکھیں گے اور کچھ نہ کچھ ڈلیور کریں گے، کچھ نہ کچھ گین کریں گے اور کچھ نہ کچھ کسی کو اپنی خدمات ڈلیور کریں گے، اور آپ کی باڈی بھی ہیلدی رہے گی اور آپ کی صحت بھی ہیلدی رہے گی، آپ خود بھی ہیلدی رہیں گے اور آپ کی زندگی پرفیکٹ گزرے گی۔ اور خیال رکھیں اپنا سب کے ساتھ اور اپنی زندگی کو بہتری کی طرف لائیں۔